صلى عليك الرحمن۔ ملک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آئین پاکستان میں 295 کے نام سے تحفظ ناموس رسالت قانون موجود ہے، جس کے تحت کوئی بھی شخص کسی بھی حالت میں کسی بھی مذہب کا اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ قانون قرآن و سنت کے عین مطابق عہد رسالت، خلافت راشدہ اور بعد کے سارے اسلامی ادوار میں نافذ العمل بھی رہا ہے، لیکن جب سے یہ قانون ملک پاکستان کے آئین کا حصہ بنا ہے، اس قانون پر مسلسل چند بے بنیاد اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ قانون کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اعتراض کرنا سراسر جہالت اور لا علمی پر مبنی ہے، کیونکہ جب وفاقی شرعی عدالت میں بحث ہوئی تو کتاب و سنت ہی سے دلائل دیے گئے، اور انہی دلائل کو بنیاد بنا کر وفاقی شرعی عدالت نے اس قانون کو پاس کیا اور پھر پارلیمنٹ نے اس قانون کی منظوری دی ہے۔ علماء محققین نے گستاخ رسول کی شرعی سزا پر مستقل کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، جن میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول اور عصر حاضر میں جناب اسماعیل قریشی صاحب کی کتاب ناموس رسول اور قانون توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ اور یہ بات عام فہم بھی ہے کہ جب ہر ملک کے اندر عزت نفس کے قوانین موجود ہیں، ایک عام انسان کی عزت کے قوانین موجود ہیں، تو پھر انسانیت کو ملنے والے سب سے بلند و بالا مقام یعنی مقام نبوت کی حامل شخصیت نبی اور رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے قانون پر یہ اعتراضات اور یہ شور شرابہ کیوں ہے؟ باقی ہمارا معترضین سے یہ سوال ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قانون کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی قرآن مجید سے دلیل ہے جس کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ گستاخ رسول واجب القتل نہیں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میری شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل نہیں ہے؟ باقی اس مقدس قانون کے خلاف دلیل یہ دینا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے خلاف ہے، چونکہ آپ نے اپنی راہ میں کانٹے بچھانے والوں کو، سر مبارک پر کوڑا پھینکنے والوں کو، پتھر برسانے والوں کو، شاعر اور مجنون کہنے والوں کو معاف کیا ہے۔ تو یہ بات بھی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تمام تر واقعات، حالات مکہ کی زندگی میں پیش آئے ہیں۔ پھر جب مدینہ شریف ہجرت ہوئی اور اللہ کی طرف سے قتال کا بدلے کا حکم آیا، حدود و قصاص کے احکامات نازل ہوئے، تو جیسے چور کے ہاتھ کاٹے گئے، قاتل سے قصاص لیا گیا، اسی طرح گستاخ رسول کو قتل کیا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ اس طرح کے واقعات مذکور ہیں۔ بخاری شریف میں ہے مدینہ منورہ کا ایک شخص کعب بن اشرف تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے انتقام لے؟ فإنہ آذى اللہ ورسولہ، چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ حاضر خدمت ہو کر اجازت طلب کرتے ہیں، دو ساتھیوں کے ہمراہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو ایک پلان کے تحت قتل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے خوشخبری سناتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے فرماتے ہیں، افلحت الوجوہ، یہ چہرے روشن اور کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح ایک شخص ابو رافع مدینہ طیبہ سے دور رہا کرتا تھا، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس شخص کو بھی قتل کیا اور بارگاہ رسالت میں سرخرو ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان تھا، حتیٰ کہ فرمایا گیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی معافی ہے، جس نے اپنے گھر کو اندر سے بند کر لیا اس کے لیے بھی معافی ہے، جو حرم میں آیا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ لیکن چند اشخاص کو یہاں بھی استثناء دیا گیا، ان میں ایک شخص عبداللہ ابن قتل تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن قتل کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ صحابہ اس کی تلاش میں دوڑے، دیکھا تو وہ حرم میں ہے، بیت اللہ کے غلاف کو تھامے ہوئے معافی مانگ رہا ہے۔ صحابہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن قتل وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر قتل کر دو۔ اس طرح کے احادیث مبارکہ میں بہت سے واقعات ہیں،
اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ تمام تر واقعات، یہ تمام تر معاملات، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا، بلکہ دیگر حدود و قصاص اور اللہ کے احکامات کو جیسے آپ نے نافذ کروایا، ایسے ہی رسالت کی حیثیت سے آپ نے اس حکم کو بھی نافذ کروایا ہے۔ اسی طرح اس قانون پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ قانون اقلیتوں کے حقوق پہ ڈاکہ ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اقلیتوں کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کریں؟ جب ان کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کریں، تو پھر ان کے حقوق پہ ڈاکہ کیسے ہے؟ اور اگر کوئی غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس پر جہاں شرعی سزا بنتی ہے وہاں ملک پاکستان کے آئین کے مطابق بھی اسے سزا دینا ضروری ہے۔ کیا کسی بھی ملک میں کسی اقلیت کو قانون پامال کرنے کی اجازت ہے؟ اگر کوئی ملک پاکستان میں بسنے والا عیسائی، یہودی، ہندو، مرزائی کسی کو قتل کر دے تو کیا اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ کسی کی چوری کر دے تو کیا اس پہ قانون نافذ نہیں کیا جائے گا؟ اسی طرح اگر کسی پر ظلم کرے تو کیا مظلوم کی مدد نہیں کی جائے گی؟ بالکل ایسے ہی جیسے دیگر قوانین کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، قانون حرکت میں آتا ہے، اسی طرح اگر کوئی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والا شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس پر 295 کا قانون نافذ کرنا یہ ملک پاکستان کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اس قانون پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اس قانون کا استعمال غلط ہے، اس لیے اس قانون میں ترمیم کر دینی چاہیے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ دنیا کا کون سا قانون ہے جس کا استعمال غلط نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر قانون کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا چونکہ 302 کا استعمال غلط ہے، اس لیے اس میں ترمیم کر دینی چاہیے۔ اور پھر یہاں اس قانون میں بہت حد تک ترمیم پہلے سے ہو چکی ہے۔ ایس ایچ او پرچہ نہیں کاٹ سکتا، ڈی ایس پی پرچہ نہیں کاٹ سکتا، ایس پی تحقیق کرتا ہے، وہ تحقیق کے بعد ایس ایچ او کو آرڈر کرتا ہے تب ایس ایچ او پرچہ کاٹتا ہے۔ اور اگر کسی نے غلط پرچہ کٹوایا بھی تو جیسے غلط پرچہ کٹوانے والا مجرم ہے ایسے ہی صحیح تحقیق اور تفتیش نہ کرنے والا بھی مجرم ہے۔ ایک آدمی اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک عہدے تک پہنچے، اتنا تجربہ حاصل کر کے ایک عہدے تک پہنچے اور تفتیش اور تحقیق ٹھیک نہ کر سکے تو یہ اس کی بھی غلطی ہے۔ باقی حل کسی بھی قانون کے غلط استعمال کا یہ نہیں ہوتا کہ اس قانون میں ترمیم کر دی جائے۔ اصل حل یہی ہے کہ تحقیق اور تفتیش کا نظام ٹھیک کر لیا جائے۔ اگر تحقیق اور تفتیش کا نظام ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا استعمال غلط نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ قانون بالکل کتاب و سنت کے مطابق ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات بے بنیاد ہیں۔ اللہ رب العزت اس قانون کا فہم نصیب فرمائے اور اس قانون کا دفاع کرنے کی، اس قانون کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔